السلام علیکم میرے عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے باب نمبر 8 اور اس کی پڑھائی کا کچھ حصہ جو تھا وہ پڑھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ڈائری دیکھ لیں کہ آج کی ہماری ڈائری میں کیا ہے۔ جی، یہ آج ہماری ڈائری ہے، تاریخ 16/7/20، تدریسی سلسلہ نمبر 4 ہے۔ آج ڈائری یہ ہے کہ باب نمبر 8 اور صفحہ نمبر 35 اور 36 جو ہے وہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ اس کی آج ہم پڑھائی کریں گے اور اس کا مفہوم بھی میں کوشش کروں گی آپ لوگوں کو سمجھانے کا۔ تو چلیں جی، ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ جی، کل ہم نے انداز تربیت و تبلیغ کے بارے میں پڑھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے صحابہ کی تربیت کی، کس طرح تبلیغ کا کام جو تھا وہ سر انجام دیا۔ کل ہم نے نماز کے بارے میں پڑھا تھا، ایک مثال پڑھی تھی کہ کس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اور میل کچیل ہمارے جسم سے وہ پاک ہو جاتی ہے جب ہم 5 دفعہ وضو کرتے ہیں۔ ایک تو گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جو ہم پر فرض ہے وہ ہم ادا کر دیتے ہیں۔ اسی کی نماز کے بارے میں ایک اور مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح بیان کی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کے موسم میں ایک دن کہیں باہی تشریف لے جا رہے تھے۔ موسم خزاں کی وجہ سے درختوں کے پتے ٹہنیوں سے خود بخود جڑ رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑ لیں اور انہیں ہلایا تو پتے تیزی سے جھڑنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، ابو ذر، میں نے کہا حاضر ہوں۔ رسول اکرم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک مسلمان خالص اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے، مطلب اس میں دکھاوا نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا کہ میں بڑا پرہیزگار ہوں، بڑا نمازی ہوں، لوگ مجھے میری واہ واہ کریں گے، مقصد صرف یہ ہو کہ نماز کا کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، تو اس کے گناہ یوں جڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت سے یہ پتے جڑ رہے ہیں۔ کیسا دل نشین اور پرتاثیر ہے یہ انداز تبلیغ و تربیت، جب یہ پتہ ہو کہ کہنے والے نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ ان کی سچائی کے بارے میں تو کافر بھی کہتے تھے نا کہ صدیق ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر وہ کہیں کہ پہاڑی کے پیچھے سے کوئی وہ لشکر آ رہا ہے تو ہم یہ بات بھی ماننے کے لیے تیار ہے، بولا تو کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو اس تبلیغ کو قبول نہ کرے۔ بات صرف اخلاقی واعظ و نصیحت ہی تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ ٹھوس اور چلتی پھرتی حقیقت کی طرح آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ مطلب ان کی پوری زندگی جو تھی وہ ہمارے لیے مشعل راہ تھی۔ زندگی کا ہر معاملہ ہو اس کے بارے میں ان کی زندگی سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ محسن انسانیت ان کا لقب تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی مثالیں دے کر دین کی باتیں سمجھایا کرتے تھے۔ نماز کے بارے میں انہوں نے 2 مثالیں دی، اور 2 مثالوں کے ذریعے انہوں نے نماز کا حکم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا اس کو کس طرح ادا کرنا ہے، اور کس طرح ہم اپنی زندگی دینی اور دنیاوی زندگی کو پاک صاف کر سکتے ہیں، اتنے اچھے انداز میں انہوں نے سمجھایا۔ اس کے بعد ہے یتیم کی کفالت کس طرح کی جائے۔ اسلام ہی سلامتی والا سیدھا رستہ ہے۔ اس مفہوم کو ذہن نشین کرانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی جو ایک خاص منزل کی طرف سیدھی جا اور اپنا راستہ بڑی آسانی اور کامیابی سے طے کر رہی ہے۔ اس سے ہٹ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آڑی ترچھی لکیریں کھینچی اور دکھایا کہ ان کے ذریعے انسان کو منزل مقصود حاصل نہیں ہو سکتی۔ سلامتی کا راستہ صرف دین درمیان والا راستہ ہے، مطلب جو سیدھا راستہ ہے جو بالکل بدعت سے پاک ہے، وہی صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ اگر ادھر ادھر سے رہنمائی حاصل کرو گے تو وہ بدعت سے بھرا ہوا راستہ ہے اور وہ آپ کو بھٹکا دے گا۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی خاکے کے ذریعے زندگی کی بہت بڑی سچائی جو تھی وہ واضح کر دی، اور سچائی کو بتا کے پھر انہوں نے یتیم کی کفالت کا بتایا کہ یتیم کی کفالت کس طرح کی جاتی ہے اور اس کا درجہ کیا ہے۔ میری نظر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند فرمائے، مٹھی بند کی اور ساتھ والی 2 انگلیاں اٹھائیں۔ ذہن نشین یہ کرانا تھا کہ یتیم کی سرپرستی اور امداد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے سے قریب ہیں۔ کون مسلمان ہوگا جو یہ آرزو نہ کرے کہ اسے جنت بھی مل جائے اور جگہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نصیب ہو۔ جب قیامت کی اتنی سختی ہوگی تو ظاہری بات ہے ہر انسان جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، تو وہ خوش نصیب ہوگا جو یتیم کی کفالت کرے گا اور اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات پر زور دینا ہوتا تو یہ ان کے انداز تبلیغ تھا کہ وہ کس طرح لوگوں کے ذہن کے مطابق لوگوں کو بات بتاتے۔ کس بات پر زور دینا ہوتا تو ایک جملے کو بار بار دہراتے، بات کی مناسبت سے آواز
اور لہجے میں تیزی یا نرمی اختیار فرماتے، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کبھی سوال کرتے اور کبھی سوال کو بار بار دہراتے۔ مطلب آپ نے تبلیغ کے دوران جو تھا وہ سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھتے تھے، بات لمبی نہ کرتے، تھوڑے سے وقت اور مختصر لفظوں میں پورا مفہوم ادا کر دیتے، گفتگو میں الفاظ اس طرح ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتے کہ سننے والا آسانی سے یاد کر لیتا، الفاظ نہ ضرورت سے کم ہوتے نہ زیادہ، کسی کا نام لے کر یا اسے براہ راست مخاطب کر کے تنقید نہ کرتے، مطلب کسی کی عزت نفس جو تھی وہ مجروح نہیں تھے کرتے، اگر کسی میں کوئی برائی دیکھتے تو وہ اوور آل بات کر کے بات کو سمجھا دیتے، کسی شخص کو سمجھانا ہوتا تو بالعموم نام لیے بغیر سب کو مخاطب کر کے وہ بات بیان کر دیتے تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ گفتگو میں عام طور پر ایک مسکراہٹ شامل رہتی، ان کا جو چہرہ تھا وہ ہر ٹائم مسکراتا رہتا تھا، کسی بات پر زور دینا ہو تو ٹیک چھوڑ کر سیدھے ہو بیٹھتے اور بات بات سے محبت کا رس اور خلوص و خیر خواہی کا سچا جذبہ ٹپکتا، کوئی بات غیر معقول اور دلیل سے خالی نہ ہوتی۔ لاسٹ پیج میں تو ہم نے پڑھا جی انہوں نے کس طرح انسان کی تربیت جو تھی اس کو تربیت کا کام سر انجام دینے کے لیے کس طرح مثالوں کے ذریعے انسان کی مسلمانوں کی تربیت کی۔ اب ان کی تبلیغ کی حکمت کیا تھی، کون سے وہ حکمت عملی وہ اپناتے تھے جس کی وجہ سے لوگ جو تھے ان کے مبلغ ہونے پہ فخر کرتے تھے اور اسلام کی طرف مائل ہوتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ایک مبلغ اور مربی کے اپنے سیرت و اخلاق میں ایسا حسن ہو کہ ملنے جلنے والے کے دل اس کے لیے احترام و محبت کے جذبے سے لبریز ہو، مطلب بھرا ہوا ہو، اور وہ اس کی بات پر پوری توجہ سے سننے کے لیے بیتاب ہو، بے قرار ہو، مطلب وہ اتنے اچھے انداز سے تبلیغ کرے کہ لوگ سننے کے لیے بے قرار ہوں، گفتگو ایسے وقت میں کی جائے جب لوگ اسے سننے کے لیے آمادہ ہوں، اگر لوگ متوجہ نہ ہو تو مناسب وقت کا انتظار کیا رہیے نا، اور لوگ اپنے کاموں میں لگے اور وہ اپنی تبلیغ کر رہے ہیں، ایسی تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر کوئی دلچسپ اور اہم سوال کر کے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی جائے تاکہ سب لوگ آپ کی بات سننے کے لیے پوری طرح متوجہ ہو جائیں۔ گفتگو سادہ اور آسان الفاظ میں کی جائے، یہ نہ ہو کہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بڑے مشکل الفاظ استعمال کیے جائیں جن کا لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے، بس یہ ہو کہ جی ہم بڑے اچھے مبلغ ہیں، بڑے اچھے مقرر بولنے والے ہیں، جو مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق ہو اور وہ اسے آسانی کے ساتھ سمجھ سکے، اور پھر انداز بیاں ایسا دلچسپ اور شیریں ہو کہ بات خود بخود لوگوں کے دلوں میں اترتی چلی جائے، اپنا مدعا، اپنا مطلب جو آپ نے اپنا مقصد، اپنی بات، اپنی رائے جو اس طرح بیان کرنی ہے، اپنے مدعا ایسی مثالوں کے ساتھ بیان کیا جائے جن سے بات ذہن نشین ہونے میں بھی مدد ملے، اس میں تاثیر بھی پیدا ہو جائے، جو کچھ کہا جائے وہ بالکل صحیح اور حقیقت کے عین مطابق ہو اور مخاطب محسوس کرے کہ اس پر عمل کرنے میں خود اسی کا ہی فائدہ ہے۔ اور آخری بات یہ کہ کلام میں اختصار ہو، مختصر سی بات ہو، یہ نہ ہو کہ اتنی لمبی ہو کہ سننے والا جو ہے وہ اسے اکتا جائے، بات اتنی لمبی نہ ہو جائے کہ سننے والا اکتا جائے اور توجہ قائم نہ رہ سکے۔ یہ ہادی برحق یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا کہ وہ واقعی ہدایت کے لیے اور سچے ہدایت کے لیے آئے تھے، کہ انداز تبلیغ کا کمال ہی تھا کہ جس نے چند سال میں عرب کی پوری سرزمین کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تبلیغ و تربیت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، مطلب زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے ایک بہترین رستہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایک طرف انسانیت کی ہمدردی اور غم گساری کے جذبات سے لبریز ہو کر اسے دوزخ کی ایندھن بننے سے بچانے کے لیے ہمارے دل بیتاب ہوں، دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے روشنی حاصل کر کے انسانیت کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے پوری دردمندی اور خلوص کے ساتھ تبلیغ و تربیت میں لگ جائیں، کیونکہ تبلیغ اور تربیت کا سلسلہ جو ہے وہ علماء کے ذریعے، اولیاء کے ذریعے قیامت تک جاری رہے گا اور جہاد کے ذریعے جاری رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی حدیث ہے کہ قیامت تک جو ہے وہ تبلیغ اور جہاد کا سلسلہ جو ہے جاری و ساری رہے گا۔ آج ہم نے ریڈنگ کی ہے جی پیج نمبر 35 اور 36 کی، آپ لوگوں نے یہ اچھے سے لرن کرنا ہے، اور بیٹا یہ کوشش کیا کریں کہ جو آپ لوگ ریڈنگ کرتے ہو یا آپ لوگوں کو کوسچن دیے جائیں گے ان کو لرن کرنے کے بعد رائٹ کریں۔ ایک تو یہ کہ آپ لوگوں کی املا کی غلطیاں ختم ہو جائیں گی، اور دوسرا یہ آپ لوگوں کی رائٹنگ امپروو ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، یہ آج کا ہمارا لیسن تھا۔ اللہ حافظ۔